آداب۔ آج سے ایک دو روز قبل مجھے اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ قائد اعظم لائبریری جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ شام کے وقت ہم جب وہاں پہنچے تو سوچا کیوں نہ یہاں پہ کچھ تصاویر لے لی جائیں اور اس کے بعد سنتاس معاہدے کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے۔ خیالات کے اظہار کی جیسے ہی ہم نے کوشش کی اور اس سلسلے میں چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، تو ایک پارک سے ہوتے ہوئے جب ہم لائبریری کی سیڑھیوں کے ایک طرف ہو کے کچھ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اتنی ہی دیر میں ایک شخص جو باریش ہیں، سفید داڑھی ہے، اچھے خاصے سمجھدار ہیں، واپس کمرے میں سے نکلتے ہیں لائبریری میں سے اور نکل کر ہمیں گالم گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کس کی اجازت سے بیٹھے ہیں، آپ کو یہاں پہ کس نے یہ تصویر لینے کی اجازت دی ہے۔ تو اس مکالمے کے دوران ہم نے بڑے ادب سے ان سے عرض کی، گزارش کی کہ جناب یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کر کوئی تصویر نہیں بنا سکتے ہیں یا کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں یا کسی قسم کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ پوچھنے والے، آپ کا استحقاق کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں پاکستان کی نامی گرامی یونیورسٹی میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں اور میرے ساتھ یہ میرے دوست ہیں، اس کے لیے کسی استحقاق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے ہے، یہاں پہ ہم تصاویر بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ پنجاب پبلک لائبریری کے ارد گرد اکثر ایسے لوگ تصاویر یا فوٹو شوٹنگ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں جن کا تعلیم سے، کتابوں سے کسی بھی طرح کا تعلق نہیں ہوتا۔ وہ یا تو فلم انڈسٹری سے وابستہ ہوتے ہیں یا پھر فیشن کی انڈسٹری سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس وقت تو آپ بالکل انہیں نہیں روکتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر ہم چند طالب علم مل کر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا فن تعمیر تھوڑا دلکش ہے، یہاں پہ بیٹھ کر ہم بات بہت کچھ خوبصورت انداز میں کر سکتے ہیں، فن تعمیر جو ہے وہ ہماری گفتگو پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس سے ہماری بات میں ہمارے تھوڑا سا شکوہ پیدا ہوگا، تھوڑا روب اور دبدبہ پیدا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی باتیں مجھ سے مت کیجیے۔ ہم نے کہا تو پھر کس سے کیجیے؟ انہوں نے کہا جناب یہاں آپ کس صورت میں آپ بات کرنے کا حق رکھتے ہیں؟ جب میں نے آپ سے ایک بار کہہ دیا کہ یہاں پہ ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی تو نہیں بنائی جا سکتی، آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ اور اسی دوران وہاں بات جو ہے ہماری بات چیت کے اندر تلخی کے سائے بڑھتے چلے گئے، تلخی کی حدت بڑھتی چلی گئی اور انہوں نے اس دوران ہمیں نہ صرف گالم گلوچ کیا بلکہ وہاں سے زد و کوب کرتے ہوئے وہاں سے نکالا اور کہا کہ آج کے بعد آپ مجھے یہاں پہ نظر نہ آئے، جائیں پارک میں جہاں مرضی جا کے آپ تصاویر بنائیں، ویڈیوز بنائیں اور خبردار آپ یہاں پہ اس کے ارد گرد ہمیں نظر آئیں۔ تو اس دوران ہم سے بھی کچھ تلخ بات ہو گئی، مگر اتنی تلخ نہیں تھی جتنی ان بزرگ نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ لیکن یہاں سوال یہ اہم ہے کہ کیا لائبریری کے عملے کو اساتذہ کے ساتھ، طلباء کے ساتھ ایسا سخت رویہ اپنانا چاہیے؟ پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پر وہ لوگ جس کا سرکاری ملازمین ہیں یا سرکار سے وابستہ ہیں یا اپنی ذات میں سرکار ہیں، وہ اسی طریقے کے تلخ رویے لوگوں کے ساتھ اپناتے ہیں۔ اس یونیورسٹی، اس لائبریری کے اکثر لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا، وہ طلباء جو وہاں پر بیٹھتے ہیں بتاتے ہیں کہ لائبریری کا عملہ اسی طریقے سے سختی پر اترا ہوا ہے اور وہ اکثر طلباء کو جو دور دراز سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور قائد اعظم لائبریری میں بیٹھ کر مقابلے کے امتحانات کی تیاری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اکثر اس طرح کی غلیظ حرکات کرتے ہیں، یہ ان کا شیوا ہے، بالخصوص وہ بزرگ۔ تو یہاں پہ ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسی دنیا جو ادب سکھاتی ہے، نمرتا سکھاتی ہے، حلم سکھاتی ہے، جھکنا سکھاتی ہے، انکساری سکھاتی ہے، انسان کی عزت کرنا سکھاتی ہے، اس دنیا کے باسی اس طریقے کے تلخ رویے رکھنا کیا انہیں جائز ہے؟ کتاب پڑھنے والے لوگ تو بہت نرم اور بہت گداز ہوتے ہیں، ان کی زبان میں بڑا رس ہوتا ہے، بہت لوچ ہوتا ہے۔ تو اس دوران اکثر اگر یہ لوگ اپنی زبان میں سختی اور تناؤ رکھیں گے تو اس کا پڑھنے والے نازک ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ جبکہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا کی نامور یونیورسٹیز اور نامور لائبریریوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ تو بہت زیادہ حد تک طلباء کو، اساتذہ کو کتابوں میں سہولت فراہم کرتے ہیں، ان کو اس لیے کہ وہ سکون کے ماحول میں مطالعہ کر سکیں۔ پاکستان میں پاکستان کے ادارے اب تک بالخصوص کتابوں سے وابستہ شعور کی منزل تک نہیں پہنچ سکے ہیں، شعور کی خلیج کو نہیں پاٹ سکے ہیں۔ نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب کتابوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ خود کتاب کی قدر کریں گے۔